اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج رات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں سب سے بڑی مسرت و فرحت کی رات ہے، اس میں جمع ہے۔ محب اور محبوب کی خوشی کے مرکز الگ الگ ہوتے ہیں۔ محبوب کی خوشی کس شے میں ہے یہ محبوب کو معلوم ہوتی ہے۔ محبوب کی خوشی یہ محبوب کو معلوم ہے۔ محب کی خوشی محبوب کی خوشی میں۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ نسبت محبیت عطا کرے، ہمیں آقا علیہ السلام کے محبین میں شامل کرے۔ ہماری خوشی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش دیکھنے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 63 برس کی زندگی میں کون سی رات ہوگی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری عمر کی راتوں میں سب سے بڑھ کے خوش ہوئے ہوں گے۔ وہ کون سی رات ہوگی جس میں آقا علیہ السلام کی زندگی میں خوشیوں کی معراج ہوگی اور آپ کی مسرت و فرحت کی معراج ہوگی؟ تو یقیناً وہ رات اور وہ لمحہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا حجاب اپنے محبوب حقیقی کا دیدار کر رہے ہوں گے، نہ اس لمحے سے بہتر کوئی لمحہ حضور کی زندگی میں آیا ہوگا اور نہ اس پر مسرت رات سے بہتر کوئی پر مسرت رات آئی ہوگی۔ تو ہمیں غرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور مسرت اور فرحت سے ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آقا علیہ السلام سب راتوں سے بڑھ کر خوش تھے، اس لیے ہماری خوشیوں کی معراج بھی آج کی رات ہے۔ کہ عاشق لوگ ثواب کی کثرت کو نہیں دیکھتے، عاشق لوگ محبوب کی مسرت و فرحت کو دیکھتے۔ زاہدوں کا کام اور عابدوں کا کام ثواب کا طلب کرنا ہے، اور عاشقوں کا اور محبوں اور عاشقوں کا کام محبوب کی خوشیوں کو تکنا ہے۔ تو اس رات جو آقا علیہ السلام کی خوشیوں بھری رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاگنے اور حضور کی خوشیوں میں اپنی بساط کے مطابق شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرحلے۔ کتنے مرحلے؟ سفر معراج 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مقدسہ، آپ کی ہستی مبارک کے گوشے بھی 3، اور معراج کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تب بنتا ہے معراج کہ حضور کی ذات اقدس کے ہر گوشے کا الگ الگ معراج ہو۔ ایک گوشہ شخصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بشریت و جسمانیت، یہ بشری وجود۔ یہ پیکر انسانی، ایک تو یہ گوشہ ہے، یہ ناسوتی وجود ہے، اور اس کا ظہور ہمارے لیے کیا گیا کیونکہ ہم بشر ہیں۔ تو بشر کسی بشری پیکر سے ہی ہدایت اور رہنمائی اور اسوہ اور سیرت کی رہنمائی لے سکتا ہے۔ فیض دینے والے اور فیض لینے والے میں ایک مناسبت ہونی چاہیے۔ ہم سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کو بطور بشر ظاہر کیا گیا، بطور سید البشر ظاہر کیا گیا، تاکہ ہمارے ساتھ مناسبت قائم ہو اور ظاہر ہو۔
اور ہم اس بشریت کے رشتے سے، اس منبع نور سے فیض اور کرنیں لے سکیں۔ پھر آقا علیہ السلام صرف عالم بشریت کے نبی نہیں ہیں، وہ صرف عالم بشر کے نبی، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آپ کی نبوت اور رسالت کا فیض صرف بشر اور انسان کے لیے ہو، وہ جن و ملائک کے بھی نبی ہیں۔ تو جس طرح ہماری ضرورت یہ تھی بشر ہونے کے ناطے، پیکر خاکی ہونے کے ناطے، مادی وجود ہم رکھتے ہیں، اس مادی جسم اور بشری پیکر کے ناطے ہماری ضرورت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا ایک گوشہ بشری ہو، تاکہ اس سے مناسبت کی بنیاد پر جو کچھ ہم نے لینا ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہ خیرات لے سکے۔ سمجھاتے ہیں؟ تو حاضرین محترم اور سامعین مکرم، اسی طرح ملائکہ کی اور عالم انوار کی بھی تو ضرورت تھی کہ حضور سے فیض لیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کو اور ذات اقدس کو محض پیکر بشری بنایا ہوتا اور اس کے علاوہ آپ کی ہستی میں، آپ کی شخصیت میں اور کوئی گوشہ مستقل موجود نہ ہوتا، تو حضور کی نبوت اور رسالت صرف عالم بشریت کے لیے محدود رہ جاتی، اور حضور کا فیض بھی صرف انسانوں تک محدود رہ جاتا۔ نہ جن فیض لے سکتے، نہ ملائکہ فیض لے سکتے، نہ عالم انوار فیض۔ قرآن گواہ ہے حضور پر جنات بھی ایمان لائے یا نہیں؟ اور سورہ جن ہے، تو جن تو بشر نہیں ہے، جن تو بشر نہیں ہے، تو جنات بھی ایمان لائے اور ملائکہ بھی ایمان لائے۔ ایمان لائے تو اسی لیے رب کائنات نے ہم وقت حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ملائکہ کو اپنے ساتھ شریک کر رکھا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ان کو، آقا علیہ السلام کو تمام ملائکہ کا نبی بنایا تو تبھی تو ان کو حضور پر درود بھیجنے کی فضیلت میں شامل کیا، تو ان کے بھی نبی ہوئے۔ اور جس طرح آج تک بعد از وفات بھی منبع فیض حضور کی بارگاہ ہے ہمارے لیے، اسی طرح بعد از وفات بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ ملائکہ کے لیے بھی جو کی تو منبع فیض ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 ملائکہ صبح اترتے ہیں قبر مصطفیٰ کی زیارت اور طواف کے لیے، شام تک حضور کی قبر انور کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ شام کو اترتے ہیں۔ تو ایک دستہ جو 70,000 فرشتوں کا ایک بار زیارت روضہ اطہر کو آ جاتا ہے، قیامت تک پلٹ کر اس کی باری نہیں آتی۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ 2 نقطے اس لیے عرض کیے تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، جس طرح ہمارے نبی ہیں اسی طرح ملائکہ کے بھی نبی ہیں، اور ملائکہ تو بشر نہیں ہیں، وہ تو سراپا نور ہیں اور سراسر نور ہیں۔ تو جب ان کے لیے بھی نبی بنایا حضور کی ذات اقدس کو، اور ان کی قبر انور کے طواف کرتے ہیں، اپنے پر مس کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا درود و سلام پہنچانے کے لیے بطور خادم فرشتے حضور کی بارگاہ میں دربار میں مقرر ہیں۔ آقا تو آقا ہیں، آقا تو آقا ہے ساری کائنات کا۔ ارے حضور کے صدقے حضور کی امت کو شرف یہ دے دیا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں دائمی حضوری رکھ لے، وہ چلے تو فرشتے دائیں بائیں اس کے راستے میں سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ملائکہ اور یا اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ جو شخص حضور کی سنت پر نیند کرے، ملائکہ ساری رات اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مل بیٹھے ہیں تو ملائکہ اتر کے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے ہم نشین اور جلیس ہو جاتے ہیں ملائکہ۔ اس نبی کی خاطر فرشتے صبح و شام ہمارے ساتھ زندگی گزارتے پھرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں حضور کی خاطر۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ تو ہم تھے بشر، ہمیں آقا علیہ السلام سے فیض لینے کے لیے ایک مناسبت درکار تھی، مناسبت، وہ مناسبت بشریت محمدی کو بنایا۔
تو ہم فیض لینے کے قابل ہوئے. اب وہی فیض ملائکہ کو بھی درکار ہے، اور ملائکہ نہ بشر ہیں نہ انسان ہیں، وہ سراسر نور ہیں، وہ سراسر نور ہیں. جس طرح ہمیں فیض درکار ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، اسی طرح ملائکہ کو بھی فیض درکار ہے. جس طرح ہم اکتساب خیرات کر رہے ہیں بارگاہ مصطفیٰ سے، اسی طرح ملائکہ بھی اکتساب کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ سے فیض کا، انوار کا. تو ان کی مناسبت کیا ہوئی؟ اگر محض پیکر بشر ہوتے تو ملائکہ تو اکتساب فیض سے محروم رہ گئے تھے. تو ان کے لیے شخصیت کی دوسری جہت بنائی، اور وہ ہے نورانیت اور روحانیت. ان کے لیے حضور کی شخصیت کا جو نورانی گوشہ ہے نور کا، اس کو اجاگر کیا. تو حضور نور بھی ہوئے، اور حضور سید البشر بھی ہوئے، اور حضور سید الانوار بھی ہوئے. نوروں کے بھی سید ہوئے اور بشروں کے بھی سید ہوئے. نوروں کے بھی سید ہوئے اور بشروں کے بھی سید ہوئے. تو دو گوشے تو یہ ہو گئے. تو حضور کی شخصیت کا ایک گوشہ بشری، ناسوتی، جسمانی. دوسرا گوشہ آپ کی سمجھ میں آ گیا آقا علیہ السلام کا ملکوتی، ملکیت کا، نورانیت کا، روحانیت کا. تو حضور کی ہستی کے دو گوشے ہو گئے. یہ بات تو عالم خلق کو پوری ہو گئی. عالم خلق کے لیے دو گوشے کافی رہے. اب اس کے بعد تیسرا گوشہ حضور کی شخصیت کا، وہ مظہریت اور حقیقت. وہ حقیقت و مظہریت، نہ بشریت حقیقت ہے نہ نورانیت حقیقت ہے. بشریت ہمارے لیے، نورانیت ملائکہ اور عالم انوار کے لیے. تو خود حضور کے لیے کیا ہے؟ آپ کی ہستی کا بشریت کا گوشہ ہمارے لیے، نورانیت کا ملائکہ کے لیے. تو یہ تو دونوں اس سے امت کے تھے، ہم بھی امت اور ملائکہ بھی امت. بشریت اور نورانیت تو امت کے لیے ہوئی. تو خود اپنے لیے کون سا گوشہ ہے؟ وہ اپنے لیے گوشہ حقیقت و مظہریت کا، حقیقت و مظہریت کا گوشہ. اب وہ حقیقت و مظہریت کا گوشہ وہ مقام برزخ ہے. وہ مقام برزخ ہے. اس لیے کہ نہ بشر فیوزات الہیہ کو براہ راست پا سکتا ہے، اور نہ ملائکہ اور نور براہ راست پا سکتے ہیں. اگر نور بھی پا سکتا فیوزات الہیہ کو براہ راست تو جبرائیل امین کے پر نہ جلتے معراج کی رات، وہ سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتے، وہ بھی ساتھ آگے تب چلتے. مگر راستے میں سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین رک گئے، آگے نہیں جا سکے. آگے تنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے براہ راست وصول کرنے، حاصل کرنے کے لیے ایک اور گوشہ چاہیے تھا جس کی کوئی مناسبت بارگاہ الوہیت کے ساتھ ہو. الہ نہ ہو، حضور کی ذات میں الوہیت نہ ہو، مگر الوہیت کے ساتھ ایک مناسبت ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ الوہیت نہ ہو، وہ تو ہو نہیں سکتی اللہ کے سوا کسی مخلوق میں. مخلوق جو ہوئے، الوہیت تو نہ ہو مگر بارگاہ الوہیت کے ساتھ ایک مناسبت ہو. اور اس مناسبت کی وجہ سے ادھر سے وصول کریں، ادھر سے تقسیم کریں. انما انا قاسم واللہ یعطی، ادھر سے وصول کریں ادھر تقسیم کریں. تو وصول جس گوشے کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ گوشہ حقیقت ہے، وہ گوشہ مظہریت ہے. اور تقسیم جن دو گوشوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ نورانیت اور بشریت کے دو گوشے ہیں. تو آقا علیہ السلام کی ہستی مبارکہ کے تین گوشے تھے. تو چاہیے یہ تھا کہ معراج تینوں گوشوں کو ہو. ایک گوشے کو ہو، دو رہ جائیں تو معراج کامل نہ ہوا. دو گوشوں کو ہو، تیسرا رہ جائے تو معراج کامل نہ ہوا. تینوں کو ہو تو پھر معراج کا معراج ہے، معراج کا کمال ہے. سو آقا علیہ السلام کی ہستی مقدسہ کے گوشے تین تھے.
سو معراج کے مرحلے بھی 3 بنائے گئے. پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس حصے پر بیان حضرت شیخ اسعد ساغرجی دامت برکاتہم نے فرمایا، اس حصے پر، اور تفصیل بھی اسی حصے کی بتائی قرآن مجید نے، چونکہ جن کو سنایا بتایا جا رہا ہے ان کو سمجھ ہی اسی حصے کی آنی ہے. ایک آدمی جب سفر پہ جاتا ہے نا، بڑا جامع سفر کرتا ہے، وہ وہاں جا کے شاہان مملکت اور بادشاہوں سے، کنگ سے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ سے بھی میٹنگز کرتا ہے، وزراء سے بھی کرتا ہے، ان کے محلات بھی دیکھتا ہے، پھر ان کی زراعت کا بھی مطالعہ کرتا ہے، ان کی انڈسٹری بھی دیکھتا ہے، ان کے چیمبر آف کامرس میں بھی جاتا ہے، ان کی ٹریڈ بھی دیکھتا ہے، ان کی پروڈکشنز بھی دیکھتا ہے، اکانومی بھی دیکھتا ہے، پھر ان کے ڈیفنس میں جاتا ہے، ڈیفنس بھی دیکھتا ہے کہ کیا کیا ڈیفنس کی طاقت ہے، ٹیکنالوجیز کتنی ہیں وہ بھی دیکھتا، وہ بھی دیکھ آتا ہے سارا. اس طرح تعلیم کے لیے یونیورسٹیاں دیکھتا ہے، کالجز دیکھتا ہے. تو گویا بے شمار جدا جدا گوشے ہیں، ان ساروں کا ایک ہمہ گیر دورہ کر کے مشاہدہ کر کے واپس آتا ہے. واپس کر کے آپ کے پاس آ گیا. اب طرح طرح کے لوگ اس سے پوچھنے آتے ہیں کہ آپ بڑا دورہ کر کے آئے تو کچھ ہمیں بھی سنائیں، ہمیں بھی سنائیں. اب ایک وفد آیا، وہ اساتذہ کا وفد ہے، علماء کا وفد ہے، ٹیچرز کا، پروفیسرز کا وفد ہے. اب علماء اساتذہ کو وہ ڈیفنس اور اکانومی کی تفصیلات نہیں بتائے گا، چونکہ وہ دیکھے گا میرے مخاطب اس وقت اساتذہ علماء ہیں، تو وہ جو اس نے تعلیمی اداروں اور نظام تعلیم کا معائنہ کیا سفر کے دوران، اس کی تفصیلات ان کے سامنے زیادہ بیان کرے گا، باقی چیزیں اجمالاً کہہ دے گا. اس کے بعد اس کے سامنے سائنٹسٹ آ گئے، سائنسدان، ان کے سامنے اس کی ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے گوشے زیادہ بیان کرے گا، باقی چیزیں کم بیان کرے گا. پھر تیسرا وفد آ گیا تاجروں کا، انڈسٹریلسٹ کا. انہوں نے آ کے پوچھا کہ سنائیں، تو اس نے پھر وہاں کی ٹیکنالوجی کی بیان کیا، انڈسٹری کا بیان کرے گا، ٹریڈ کا بیان کرے گا، ایکسپورٹ امپورٹ کا بیان کرے گا، ان کے چیمبر آف کامرس کے بیان کریں گے، ان کے کیا کیا نظام ہے اکانومی میں، ان کو وہ تفصیل بتائے گا. اب بات کو سمجھ رہے ہیں. پھر سیاست دانوں کا وفد آ گیا، پولیٹیشنز کا. جیسے آج ہمارے انجینئر سلیم اللہ خان صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے. سیاستدان آ گئے، انہوں نے پوچھا تو ان کو وہاں کی پارلیمنٹ کی بات بتائے گا، اسمبلیز کی بتائے گا، پولیٹیکل سسٹم کا بتائے گا، لیجسلیچر کا بتائے گا، ان کی ایگزیکٹو کا بتائے گا، ان کی ڈیموکریسی الیکشن کے نظام کا بتائے گا. الغرض اس نے دورے میں سب کچھ دیکھا، مگر ضروری نہیں کہ ہر سننے والے کو سب کچھ بتا دے. یہ جواب ہے بہت سے سوالوں کا، ایک ہی جواب ہے. لوگ کہتے ہیں اس حدیث میں تو یہ بیان نہیں ہوا، اس میں یہ بیان نہیں ہوا، فلاں میں یہ بیان نہیں ہوا، فلاں جگہ تو یہ نہیں فرمایا، فلاں حدیث آئی ہے اس میں تو یہ تذکرہ نہیں کیا. ارے معراج کو سمجھنا ہو تو تمام احادیث کو سامنے رکھو تو پھر واقعہ معراج سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ تاجدار کائنات جب معراج کی شب صبح اٹھے تو دڑا دڑ قافلے آنے لگے. ابو جہل بھی آ گیا، ابو لہب بھی آ گیا، کفار بھی آ گئے، قریش بھی آ گئے، منکرین بھی آ گئے، آدھا بھی آ گئے. اب انہیں کیا خبر کہ آسماں کیا ہے، مالائے اعلیٰ کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے. جب وہ آئے تو انہیں فقط مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی خبر دے دی. جتنا وہ جانتے تھے، شام کے ملک میں سفر کے لیے جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، بیت المقدس ملک کے شام آنا جانا تھا، جتنی خبر تھی ان کو اتنا کچھ بتا دیا. پھر اور لوگ آ گئے، جو لوگ اس سے اوپر سے کچھ آگاہ تھے انہیں اوپر کی خبر دے دی، آسمان دنیا کا بتا دیا، کسی کو دوسرے آسمان کا، تیسرے کو 7ویں آسمان تک. جن کی فکر کی پرواز 7 سماوات تک پہنچنے والی تھی ان کو 7 آسمان کی سیر کا بتا دیا، اور جن کے فکر اور معرفت کی پرواز فوق السماوات سدرۃ المنتہا تک کی، انہیں سدرۃ المنتہا کی خبر دے دی. اور جو لوگ اس سے آگے سمجھنے والے، جب ابو بکر آ گئے، عمر آ گئے، علی آ گئے، انہیں قریب بٹھا کر مکہ کعبہ کو حسین کی خبر دے دی. پانی کسی کو فقط اتنا بتا دیا کہ جبرائیل کو دیکھا اصلی حالت میں، تو وہ بھی روایات میں ہے. لوگ اسی پر رہ گئے کہ صرف جبرائیل کو دیکھا. ارے نادانو، جبرائیل کو دیکھا حق ہے، بیان ہوا، مگر کیا جبرائیل کو دیکھنے کے لیے معراج پر گئے تھے؟
وہ جبرائیل امین جو کعبہ سے ساتھ لے کر چلے تھے، جو حضور کے ہم سفر تھے، جنہوں نے براق کی لگام تھام رکھی تھی، جو حضور کو بلانے آئے تھے، لے جانے آئے تھے، کیا سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر انہی کی اصل حقیقی شکل کو دیکھنا معراج تھا؟ اسی لیے لے کر گئے تھے؟ نہیں، یہ وہ جبرائیل ہیں جو 24,000 مرتبہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ 24,000 مرتبہ آئے ہیں جبرائیل امین۔ ہر نبی کے پاس وہی لے کے آتے، مختلف عدد ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بعض محدثین اور بعض محققین نے اور عرفاء نے لکھا کہ کل عدد جبرائیل امین کا حضور کی بارگاہ میں آنے کا 24,000 یا اس سے زائد ہے۔ تو ان کی اصل حقیقی شکل کو دیکھنا یہ معراج مصطفیٰ تھا؟ نہیں، یہ معراج مصطفیٰ کی مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ عظیم تھا، ایک مشاہدہ عظیم تھا، مگر یہ معراج نہ تھی۔ تو جس نے جس چیز کے طالب تھے اس کو اس قدر بتا دیا، جس میں جتنی صلاحیت تھی، استعداد تھی، سمجھنے کی طاقت تھی، اس کو اس قدر بتا دیا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی۔ اس لیے جب مختلف احادیث میں مضامین مختلف آئے ہیں، کبھی کچھ بیان کیا ہے، کبھی کچھ بیان، کبھی اگلا حصہ، کبھی اس سے اگلا حصہ، آج تھوڑا تھوڑا ہر حصے میں سے چکھیں گے۔ تو یہ دو ہو گئے، پہلا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہلا مرحلہ، یہ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، یہ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ۔ اور بہت سے علماء آج یہ بات برملا کہتے ہیں کہ بس سدرۃ المنتہا ہی حضور کے معراج کی انتہا تھی۔ وہ کہتے ہیں اس سے آگے جانا ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے آگے جانا ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ آج ہم بخاری اور مسلم جیسی سیاستہ کی عظیم کتب سے متفق علیہ حدیثوں سے ثابت کریں گے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جانا بھی ثابت ہے۔ یہ صرف مشرب اولیاء نہیں ہے اور مسلک عرفاء نہیں ہے، یہ احادیث صحیحہ متفق علیہ احادیث سے ثابت ہے۔ تو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا دوسرا مرحلہ، اور پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک، یہ تیسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ۔ اب جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ حضور کی بشریت کا معراج ہے، یہ آقا علیہ السلام کی بشریت کا معراج ہے۔ اور وہ معراج کیسے ہوا؟ جب شیخ اسد ساغرجی صاحب نے وہ حدیث بنائی بیان کی آپ کو، جب مسجد بیت المقدس میں تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو گئے اور حضور ان کے امام ہو گئے۔ انسانیت کی معراج نبوت ہے، انسانیت کی معراج نبوت ہے۔ تو وہ کل جو انسانیت کے صاحبان معراج انبیاء جب مقتدی ہو گئے اور کل انبیاء کے امام محمد مصطفیٰ ہو گئے، یہ بشریت مصطفیٰ کی معراج تھی۔ اور سدرۃ المنتہا سے اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ نورانیت مصطفیٰ کی معراج تھی۔ یہ نورانیت مصطفیٰ کی معراج تھی۔ اور اس کی معراج کیسے ہوئی کہ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو یہاں تو انبیاء جمع ہوئے تھے، عالم ناسوت تھا، وہاں پہنچے تو وہ عالم ملکوت تھا۔ تو کل ملائک نے عرض کیا اور عرض کیا باری تعالیٰ آپ کے محبوب آ رہے ہیں، وہ آپ کو تکنے جا رہے ہیں، آپ کے سب انبیاء نے ان کو تک لیا ہے، ان کی امامت میں نماز پڑھ لی ہے، ہمارے بھی نبی ہیں، تو ہمیں بھی اس معراج کے سفر میں موقع دے کہ ہم بھی تک سکیں۔ ان کو اجازت ملی کہ سدرۃ المنتہا پر آ جاؤ۔ کل عالم ملکوت اور ملائکہ سدرۃ المنتہا کے پتوں پر بیٹھ گئے اور آقا علیہ السلام گزرے تو ملائکہ نے حضور کو تک لیا۔ یہ حضور کو تک لیا، یہ فرشتوں کو بھی معراج ملا۔ میری معراج، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ انبیاء کی معراج ہوئی
کہ سب نے براہ راست حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ لی. ملائکہ کی معراج ہوئی کہ بلا حجاب سب نے سدرۃ المنتہا پہ دیدار مصطفیٰ کر لیا. اور حضور کی نورانیت کی معراج تب ہوئی جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے اور جبرائیل امین بھی وہیں رک گئے. اور پھر وہاں سے جب قاب قوسین او ادنا پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا پر پہنچے تو وہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی. جب پردہ اٹھ گیا، جب ما زاغ البصر وما طغى، جب پردہ اٹھ گیا اور بلا حجاب جلوہ حق تاجدار کائنات کے سامنے تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کو آنکھوں کا درجہ دے دیا گیا تھا. یہ جو احادیث میں آیا ہے، آگے آئے گا کہ آنکھوں سے دیکھا، بعض احادیث میں آیا آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا. دونوں حق ہیں. راب عینیہ یہ بھی حق ہے، وراب قلبہ یہ بھی حق ہے. وجہ اس کی یہ ہے، امام نووی نے اور ائمہ محدثین نے کثرت سے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس مقام پر حضور کے لطائف کا بھی معراج تھا. روح جسم قلب کے مرحلے مقام پر آ گیا تھا. حضور کا قلب روح کے درجے پر آ گیا تھا. حضور کی روح اقدس سر کے درجے پر آ گئی تھی، سر خفی کے درجے پر آ گیا تھا. تو لطائف مصطفیٰ کا بھی معراج تھا. لہذا اس مقام پر پہنچے تو جو آنکھیں تھیں وہ درجہ دیکھنے کا، تو دل کو آنکھوں کا درجہ مل گیا. آنکھیں دل کے درجے میں آ گئیں تو آنکھوں کی بصارت دل کو منتقل ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے دل سے دیدار حق کیا. وہ دل سے بھی کر رہے تھے، وہ آنکھوں سے بھی کر رہے تھے. اس وقت آنکھوں اور دل میں اتحاد ہو گیا تھا. آنکھوں کا اور دل کا اتحاد ہو گیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ حقیقت مصطفیٰ کی معراج تھی. 3 مرحلے ہوئے. اب جو پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جو بشریت مصطفیٰ کی معراج ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا روٹ کیا بنایا گیا. اس کا روٹ کیا بنایا گیا، اس کا طریق، اس کا راستہ، زمینی راستہ کیا مقرر کیا گیا پہلے مرحلہ معراج کا. وہ جو زمینی راستہ اور روٹ مقرر کیا گیا پہلے مرحلہ معراج کے لیے، اس کا ذکر سورہ التین میں آیا ہے. میں نے اس لیے یہ سورت کی پہلی آیتیں تلاوت کی، نام لیے بغیر روٹ بیان کر دیا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم کھائی اللہ رب العزت نے. تفاسیر میں آیا ہے اور کئی ائمہ تفسیر نے لکھا کہ 3 سے مراد زنجیر ہے اور زیتون سے مراد زیتون ہے، اور طور سینین سے مراد طور سینا ہے اور طور سینا. دونوں آئے ہیں اعراب، طور سینا اور طور سینا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور سینا پڑھتے اور دیگر صحابہ طور سینا پڑھتے. وہذا البلد الامین، اور یہ مکہ شہر. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قسموں کا جوڑ نہیں بنتا. قسم ہے زنجیر کی، قسم ہے زیتون کی پھلوں کی، اور قسم ہے پہاڑ کی طور سینا کی، اور قسم ہے شہر مکہ کی. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ اس سے زیادہ بہتر مناسبت، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں اس کو، نہ جائز ہے، حق ہے، مگر زیادہ بہتر، انسب، زیادہ مناسبت بہتر وہ بنتی ہے جس کو صحابہ کرام نے اور تابعین نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ التین سے مراد دمشق ہے جس ملک سے شیخ آئے. التین سے مراد جبل قاسیون ہے، جبل قاسیون ہے جس پر شہر دمشق قائم ہے. دمشق اور ملک شام، اور شام جو ہے دمشق کا بیشتر حصہ جبل قاسیون پر. فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا مرکز بھی ہے. تو انجیر بول کر جبل انجیر کا اشارہ کیا ہے ظرف کی طرف، اور فرمایا کہ قسم ہے اس پہاڑ اور اس شہر دمشق یا ملک شام کی جہاں انجیر ہوتا ہے. تو دمشق کی قسم کھائی ہے، جبل قاسیون، جبل دمشق کی قسم کھائی ہے. امام ابن کثیر نے اس قول کو بیان کیا کہ 3 سے مراد دمشق ہے اور جبل قاسیون ہے جس پر شہر دمشق آباد ہے. اور زیتون سے مراد بھی زیتون کا پھل نہیں
بیت المقدس اور فلسطین ہے. اس کو حضرت کعب الاحبار نے بھی یہی معنی کیا، جلیل القدر تابعی. حضرت قتادہ نے بھی یہی معنی کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن زید سیدنا عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں تابعی، انہوں نے بھی یہی معنی کیا کہ زیتون سے مراد بیت المقدس ہے، ملک فلسطین. اب آپ سمجھیں، چونکہ وہ زیتون کا مرکز ہے. اور طور سینین حضرت کعب الاحبار اور جمیع صحابہ اور تابعین اور ائمہ بالاتفاق فرماتے اس سے مراد طور سینین سے مراد طور سینا ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. تین سے مراد جبل دمشق، جبل قاسیون شام. زیتون سے مراد بیت المقدس اور بلد فلسطین. اور طور سینینا سے مراد طور سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امانت والے شہر مکہ کی جہاں سے مصطفیٰ چلے. اب جو اس کی مناسبت کہنا چاہتا ہوں، خطیب بغدادی نے روایت کیا اور امام ابن عساکر نے روایت کیا امام زہری سے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بات بڑی خاص ہے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سورت نازل ہوئی، والتین والزیتون، یہ سورت نازل ہوئی، اور جب یہ کلمات آئے وطور سینین وہذا البلد الامین، تو آقا علیہ السلام خوش ہوئے. فرح بہا فرحا شدیدا، اور بڑی خوشی ہوئی، اتنے خوش ہوئے حتی تبین لنا شدت فرح، حتیٰ کہ حضور کی خوشی چہرے انور پر نمایاں ہو گئی. اب یہ سوچنے کی بات ہے، قسم کھائی جا رہی ہو انجیر اور زیتون کے پھلوں کی، تو حضور علیہ السلام اتنے خوش ہو جائیں کہ چہرہ مبارک کھل اٹھے. یہ بات اتنی بڑی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. کیوں کھل اٹھا چہرہ پاک، کیوں خوش ہوئے فرحن شدیدن؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے تھے کہ رب کائنات نے 4 قسموں کے ذریعے میرے معراج کے روٹ کا ذکر کیا ہے، میرے طریقے معراج کا ذکر کیا ہے. جن جن راستوں سے میرا براق گزرا تھا شب معراج، ان راستوں کی منظروں کی جہاں جہاں میں رکا اور جہاں جہاں سے گزرا، رب کائنات نے ان راستوں کی قسم کھائی ہے. پانی دیں، یہ وجہ بنی. امام عبد الرزاق، ان کی تفسیر عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے شیخ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، صاحب مصنف. انہوں نے روایت کیا، اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا، اور ابن عساکر نے روایت کیا حضرت قتادہ سے. وہ سب فرماتے ہیں کہ 3 سے مراد وہ پہاڑ ہے جبل قاسیون جس پر دمشق قائم ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس. اور اسی طرح امام ابن جریر نے اور امام ابن ابی حاتم نے اور ابن عساکر نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. پھر فی قولہ والتین قال التین دمشق والزیتون بیت المقدس وطور سینین الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ، جبل طور والبلد الامین مکہ. تو 4 جگہوں کا ذکر آ گیا. مکہ کی قسم کھائی، پھر 3 کی قسم کھائی، زیتون کی، دمشق کی، شام کی. پھر زیتون کی قسم کھائی بیت المقدس کی، اور طور سینا کی قسم کھائی جبل طور کی. جب آپ 4 قسموں کو سمجھ گئے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں حضور کے صحابہ میں اور امام المفسرین ہیں، انہوں نے بھی یہ تفسیر کی، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور اس کو صحیح کہا، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس کو روایت کیا. اب یہ جو کچھ بیان کیا میں نے، یہ روٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ کیا، اب اس کے طریق کو میں حدیث پاک سے بیان کرتا ہوں. یہ سنن نسائی میرے سامنے ہے، آپ نے 4 لفظ قرآن مجید کے ذہن میں رکھ لیں. اب سنن نسائی، اس کا باب ہے کتاب الصلاۃ، اور اس میں حدیث ہے، حدیث نمبر 449. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیاستہ کی حدیث.
فرماتے ہیں فرکبت بمعی جبریل علیہ السلام فصرت، براق پر سوار ہو گئے. اس کا ذکر شیخ اسد ساغرجی صاحب نے کیا اپنی گفتگو میں. سوار ہو گئے. اب ایک جگہ رہ گئی تھی سنیے، تو آگے فرمایا فصرت، آگے جب سیر کی روانہ ہوئے سفر پر، فقال انزل فصلی، تو جبرائیل امین نے ایک مقام پر پہنچے جب مکہ معظمہ سے معراج کے سفر پہ آقا علیہ السلام چل پڑے براق پر، تو فرمایا ایک مقام پر پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں اتر جائیے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، 2 نفل پڑھیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معراج مکہ میں ہوا. اصح اور غالب قول مختار کے مطابق ہجرت سے قبل آخری سال تھا، 13واں برس تھا، 12واں 13واں برس تھا مکی زندگی کا، بعثت کا، تو معراج ہوا مکہ معظمہ میں. تو یہ اسی ابھی مدینہ پاک کی ہجرت نہیں ہوئی. تو چلے تو فرماتے ہیں کہ پہلے سٹاپ پر اسٹیشن پر آئے. جبرائیل امین نے عرض کیا آقا یہاں اتر آئیے، نماز پڑھیے. اتر کے میں نے 2 نفل پڑھے. فصلیت، میں نے نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے. فقال اتدری این صلیت، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے یہ نماز کہاں پڑھی ہے؟ پہلا اسٹیشن جہاں نماز پڑھی ہے کیا ہے؟ پھر خود ہی عرض کیا صلیت بطیبۃ و الیہ المہاجر، یا رسول اللہ یہ شہر مدینہ ہے جہاں آپ ہجرت فرما کے آنے والے ہیں. تو گویا مدینہ کی تقدیر کا فیصلہ تو معراج کی رات ہو گیا تھا. فرمایا یہاں آپ ہجرت فرما کے آنے والے ہیں. اس وقت نام طیبہ اس کو فرمایا، طیبہ. تو یہ مدینہ کی سرزمین ہے، ہجرت فرما کے آئیں گے تو اس کو اپنے قدم سے سرفراز فرماتے جائیے تاکہ سفر معراج کا پہلا اسٹیشن مدینہ بن جائے. اس کے بعد پھر سفر پہ چل پڑے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور آگے چل کے پھر دوسرے اسٹیشن پر آئے. ثم قال فصلی فصلیت، مجھے پھر ایک اگلے اسٹیشن پر پہنچا براق، تو فرمایا رک جائیے، اتر کے یہاں نماز پڑھیے. فصلیت، آقا فرماتے ہیں فنزلت فصلیت، میں اتر گیا، میں نے نماز پڑھی. تو جبرائیل امین نے عرض کیا صلیت بطور سیناء، آقا یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا اللہ کے ساتھ. حیث کلم اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام، یہ اس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی. تو روٹ جو تھا معراج کا مدینہ، مکہ سے مدینہ لے جایا گیا، مدینہ سے طور سینا، اور یہ طور سینا مصر میں ہے. دمشق کہاں رہا؟ اب آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کل گھر جائیے میپ کو دیکھیے، جب مدینہ سے مصر طور سینا جاتے ہیں تو رستے میں کون سا ملک آتا ہے؟ دمشق سے گزرتے ہیں. تو دمشق حضور کا راستہ تھا. ملک شام هل هو صحیح؟ یعنی اذا تسافر من مدینہ المنورہ الى جبل سینا الى مصر، هل دمشق والشام هو في الطريق او لا؟ هو في الطريق الى مصر. واذا رجعتم من مصر الى بیت المقدس، شام و دمشق ايضا في الطريق. کل بلاد الشام، کل بلاد الشام، یہ سارے بلاد الشام ہیں. تو فرمایا کہ جاتے ہوئے بھی گزرے، مدینہ سے گئے تو جاتے ہوئے دمشق بلاد شام سے گزرے، واپس بیت المقدس جاتے ہوئے بھی یہ سارے بلاد شام سے، تو دمشق سے گزرے. اور دوسرا اسٹیشن طور سینا پہ کیا، 2 نفل پڑھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سوار ہو گئے، اور جب سوار ہوئے تو اس کے بعد سفر کر کے پھر ایک اسٹیشن آیا تو فرمایا آقا علیہ السلام کو کہ آپ یہاں اتر آئیے. انزل فصلی، پھر میں اتر گیا، پھر 2 نفل پڑھے. فصلیت فقال اتدری این صلیت، معلوم ہے آقا آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام. جبرائیل امین عرض کیا آقا آپ نے بیت لحم میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی مکان میلاد ہے وہاں نفل پڑھے، جائے ولادت پہ نفل پڑھے. ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو گئی کہ جبل طور یہ مقام موسیٰ ہے، بیت اللحم یہ مقام ولادت عیسیٰ ہے. ایک تو یہ ثابت ہو گئی کہ میلاد کی جگہوں کو، انبیاء کے میلاد کی جگہوں کی زیارت کے لیے جانا سنت مصطفیٰ ہے. زیارت مولد النبی یہ سنت النبی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابتۃ من ھذا الحدیث. زیارت مولد النبی
سنت المصطفیٰ، وزیارت مقام النبی جبل الطور ایضا سنت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بعض لوگ یہ خیال رد ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ صرف 3 جگہوں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے اور کسی اور جگہ نہیں جا سکتے۔ نہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کی درخواست کی اور تجلیات الہیہ اتری، جو مقام موسیٰ تھا، اس کی زیارت کے لیے بھی لے جایا گیا تاکہ امت کے لیے ایسے اماکن مقدسہ کی زیارت سنت بن جائے، اور مولد عیسیٰ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا تاکہ سنت بن جائے، تاکہ سنت بن جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا درجہ تو ان دونوں سے بلند ہے، ان کا درجہ تو حضرت موسیٰ سے بھی بلند ہے، حضرت عیسیٰ سے بھی بلند ہے، تو آقا علیہ السلام افضل ہو کر مقام موسیٰ کی زیارت کے لیے جائیں یا مقام مولد عیسیٰ کی زیارت کے لیے جائیں، یہ کیسے؟ اس کا جواب سن لیں، اس لیے کہ وہ کبھی بڑا جب چھوٹے کے مقام پہ جاتا ہے تو فیض دینے کے لیے جاتا ہے، اور چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں جاتا ہے تو فیض لینے کے لیے جاتا ہے۔ حضور ان مقامات پر فیض لینے کے لیے نہیں گئے، امت کے لیے اس عمل کو سنت بنانے کے لیے گئے۔ جیسے حجرہ عبادت تھا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور وہ نبی نہیں ہیں، سیدہ مریم جن پر بے موسم پھل بند کمرے میں آ گئے تھے اور کرامت ظاہر ہوئی تھی، حجرہ عبادت محراب حضرت مریم کا تھا، اور حکم ہوا کہ اے سیدنا زکریا علیہ السلام آپ یہاں کھڑے ہو کر اس مقام کے توسل سے اللہ سے اولاد کی دعا مانگیں۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، تو زکریا علیہ السلام کا درجہ بلند ہے سیدہ مریم سے، مگر ان کو ان کے محراب میں دعا کروائی، توسل کروایا۔ اس لیے توسل کروایا کہ اگر کوئی غیر نبی یہ عمل کرتا تو جائز تو ہوتا مگر امت کے لیے سنت نہ بنتا۔ سنت تب بنتی ہے کہ نبی عمل کرے، شریعت میں سنت تب قائم ہوتی ہے اگر وہ عمل نبی کرے، اگر غیر نبی کرے تو جائز ہو سکتا ہے وہ شریعت میں سنت کا درجہ نہیں پاتا۔ تو نبی سے عمل کرایا تاکہ توسل مکان مریم ہو، تاکہ مقدس مقامات اولیاء پر وسیلہ کرنا نبی کی سنت بن جائے، نبی کی سنت بن جائے۔ آپ بات کو سمجھے ہیں نا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا، اس کا سبب ابھی بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے روٹ مکمل کر لیں۔ اب ایک سبب آپ سمجھ گئے، تو یہ 3 چیزیں، مدینہ گئے طیبہ، ملک شام سے گزرے، جبل طور پر مصر میں گئے، اور پھر آقا علیہ السلام بیت المقدس میں گئے، اور بیت المقدس میں بیت اللحم کے بعد حضور علیہ السلام قیام فرما ہوئے، اور کل انبیاء آقا علیہ السلام کے پیچھے مقتدی ہو گئے اور نماز پڑھائی۔ اور یہاں ایک نقطہ عرض کر دوں، آپ سیاستہ کی کتب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ان کتابوں کو پڑھیں، احادیث صحیحہ ہیں کہ آقا علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف سفر میں، تو آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، ورأیت ابراہیم قائما یصلی فی قبرہ، ورأیت عیسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، لا ورأیت ابراہیم قائما یصلی فی قبرہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کی بات نہیں کی۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب نمازیں تو سب نے وہاں پڑھنی تھی، آقا علیہ السلام کی امامت میں، آقا علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنی تھی، تو قبر میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ اور انبیاء تو پھر قبر میں تو مکلف نہیں ہوتے، اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ امام الانبیاء گزر رہے ہوں اور انبیاء راستے میں قبروں میں اللہ اکبر کر کے اپنی نماز شروع کر دیں، یہ تو ادب کے بھی خلاف ہے۔ اب میری بات کو سمجھ گئے؟ نماز فرض تو ہو نہیں سکتی، فرض تو ہے نہیں، اگر نماز تھی تو نماز تو نافلہ تھی، نفلی تھی، فرض تو ہو نہیں سکتی۔ تو نفلی نماز حضور کے گزر کے وقت پڑھنا افضل ہے یا اس کو ترک کر کے حضور پر سلام کرنا افضل ہے؟ نفلی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا رأیت موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے ہو کر اپنی نماز میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اس صلاۃ سے مراد نماز نہیں، وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ حضور پر درود و سلام مراد ہے۔ کہ میں قبر سے گزرا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قبر سے مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے،
وہ کھڑے ہو کر حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے استقبال مصطفیٰ میں. بس بیٹے وہ نماز حضور کے استقبال میں گزرگاہ میں قبریں تھیں، استقبال میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. اس کو کہا یصلی فی قبری، نماز پڑھ رہے تھے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو یہاں نماز یہاں پڑھ رہے تھے، اور جب آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو وہاں استقبال کے لیے بھی موجود تھے. پہلے استقبال کے لیے موجود تھے اور صفیں بنائی تھی تاکہ حضور امامت کرائیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی رفتار آقا علیہ السلام سے بھی زیادہ تھی کہ حضور بیت المقدس بعد میں پہنچے اور انہیں قبروں میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے کھڑا دیکھ کر آئے اور حضور کے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکے ہیں؟ تو کیا ان کی رفتار حضور سے زیادہ ہوئی؟ جواب نفی میں ہے، نہیں، ان کی رفتار حضور سے زیادہ نہ تھی، اس لیے کہ معراج کی رات حضور نے اپنی رفتار سے تو سفر ہی نہیں کیا، وہ براق کی رفتار تھی، وہ تو براق کی رفتار تھی. آپ جب گاڑی میں بیٹھ جائیں تو جو گاڑی کی رفتار ہے وہ وہی آپ کی ہوگی، آپ کی اپنی طاقت تو نہیں ہے. گھوڑے پر جائیں تو گھوڑے کی رفتار ہے، جہاز پر جائیں تو جہاز کی رفتار ہے. آپ کی اپنی رفتار تنہا سفر کرتے خدا جانے زیادہ ہوتی، خدا جانے کم ہوتی. تو معراج تو مسجد حرام سے براق پر بٹھا دیا گیا اور سدرۃ المنتہا تک براق گیا. تو جس جگہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انبیاء یہاں سلام پڑھ کے استقبال کر کے بیت المقدس میں پہنچ گئے، وہ رفتار مصطفیٰ کی نہ تھی، وہ رفتار براق مصطفیٰ کی تھی. اور نبی کی رفتار یقیناً براق سے زیادہ ہے، نبی کی رفتار براق سے زیادہ ہے. اگر دیکھنی ہو حضور کی رفتار تو وہ تو دیکھی نہیں جا سکتی. سدرۃ المنتہا تک تو رفتار براق تھی، حضور کی رفتار تو منتہا کے بعد شروع ہوئی لامکان پر. جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے اس مکان پر پہنچے جو لامکان تھا، جہاں نہ جبرائیل ساتھ تھے نہ براق ساتھ تھا، رف رف تھا، پھر رف رف بھی نہ تھا، پھر حالہ نور تھا، پھر حالہ نور بھی نہ تھا، پھر صرف مصطفیٰ تھا اور فوق پر خدا تھا. حضور کی رفتار تو خدا نے دیکھی ہوگی کیا تھی. ٹیشو پہ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مقام پر پہنچے تو جماعت کرائی. اب اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ روٹ کیوں بنایا گیا. یہ حدیث آپ نے سن لی. اس کے بعد ثم دخلت بیت المقدس فجمع علی الانبیاء علیہم السلام فقدمنی جبریل حتی اممت ثم صعد بی الی السماء الدنیا. پھر میں نے جماعت کرائی، امامت کرائی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روٹ کیوں منتخب کیا گیا اور یہ اسٹیشن کیوں بنائے گئے رستے میں؟ جانا تو ادھر ہے، جانا تو ادھر ہے، مقام کعبہ قوسین پر جانا ہے، فوق السماوات جانا ہے. تو مدینہ میں اتار کے نماز پڑھائی جا رہی ہے، پھر کوہ طور پر پڑھائی جا رہی ہے، پھر بیت المقدس میں پڑھائی جا رہی ہے. 3 حضور نے پڑھی ہیں اور چوتھی میں امامت کرائی سب انبیاء کا. یہ سب کچھ کیوں؟ راز تو اللہ ہی بہتر جانا، مگر میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ یہ کہ 3 آقا علیہ السلام سے پہلے 3 انبیاء تھے جن کی شریعتیں اور ملتیں پوری عالم انسانیت کو ملی. ملت آقا علیہ السلام تک اور قیامت تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہم ہیں، ابو جد الانبیاء ہیں اور وہی معمار کعبہ ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور ملک شام اور دمشق یہ ہجرت گاہ ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کے یہاں آباد ہوئے اور آپ کی عمر مبارک کا بیشتر حصہ بلاد شام میں گزرا اور دمشق میں گزرا. دوسرے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن کو شریعت ملی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کو تورات جبل سینا پہ، طور سینا پہ ملی اور شریعت موسوی پھر ساری بنی اسرائیل کو ملی، جس کا ذکر پے در پے قرآن مجید میں آتا ہے. تو دوسری امت اس پوری انسانیت میں اور شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ شریعت نازل ہوئی کوہ طور پر، طور سینا پر. تیسری امت جو اس وقت عدداً دنیا میں سب سے زیادہ ہے
بنی اسرائیل میں، وہ نصارہ ہوئے، اور ان کو شریعت اور ان کو مذہب اور ان کو کتاب انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا وطن اور مرکز بیت المقدس، بیت الحم اور بیت المقدس تھا۔ گویا پوری انسانیت جن کی فالو کر رہی ہے، آقا علیہ السلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ یا ملت ابراہیمی ہے، یا شریعت موسوی ہے، یا شریعت عیسوی ہے۔ تین انبیاء ہیں۔ کل الہامی مذاہب اور کل عالم انسانیت جو مذہب پہ یقین رکھنے والا، وہ ان تین انبیاء سے باہر نہیں، اور پوری کائنات انسانیت کی ہدایت کی ان تین انبیاء سے باہر نہیں۔ پھر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ولادت مکہ میں ہوئی اور مرکز مدینہ بنایا۔ آقا علیہ السلام کو اس روٹ کا سفر اس لیے کرایا تاکہ تاجدار کائنات کے سفر میں مقام موسیٰ بھی شامل ہو جائے، اور سفر مصطفیٰ میں ہجرت گاہ ابراہیم بھی شامل ہو جائے، اور سفر مصطفیٰ میں مقام عیسیٰ بھی شامل ہو جائے۔ یہ اس رات کا اعلان تھا کہ اے مصطفیٰ، آپ کی نبوت کو ہم نے اتنا آفاقی اور عالمگیر بنایا ہے کہ اب جب نبوت مصطفیٰ اور رسالت محمدی اور شریعت محمدی آ گئی تو اس شریعت محمدی میں ملت ابراہیمی بھی اسی میں ہے، شریعت موسوی بھی اسی میں ہے، اور شریعت عیسوی بھی اسی میں ہے۔ گویا شریعت محمدی اب وہ ملت ابراہیمی کی بھی جامع ہے، اور شریعت موسوی کی بھی جامع ہے، اور شریعت عیسوی کی بھی جامع ہے۔ سو جس نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا اس کو وہ ہدایت بھی مل گئی جو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے، وہ ہدایت بھی مل گئی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، اور وہ ہدایت بھی مل گئی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دامن پکڑا وہ فقط ہدایت موسوی پر رہا، جس نے حضرت عیسیٰ کا دامن پکڑا وہ فقط ہدایت عیسوی پر رہا، مگر جس میں دامن مصطفیٰ پکڑ لیا اس میں کل انبیاء کی ہدایت آ گئی، تمام انبیاء کی شریعتیں آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام کے سفر کو اس لیے جامع اور عالمگیر بنایا تاکہ حضور کی شریعت اور نبوت کا فیض ساری نبوتوں، رسالتوں اور ملتوں کے اوپر حاوی ہو جائے۔ گویا حکمت یہ تھی کہ حضور کی نبوت کی آفاقیت اور عالمگیریت کا اعلان کرنا تھا، یونیورسیلٹی کا، گلوبیلٹی کا اعلان کرنا تھا، اور ساتھ حضور کی شریعت محمدی کو تمام شریعتوں کا جامع اور آخری شریعت کے طور پہ اعلان کرنا تھا۔ تو گویا زمینی معراج کا روٹ اس لیے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کے ذریعے انسانیت کو میسج مل جائے کہ اب جو آخری نبی آئے ہیں، ارے مختلف انبیاء کی ہدایتوں کو تلاش کرنے والوں، اب ساری ہدایتیں ہدایت محمدی کے اندر جمع کر دی گئی، اور اس کی عملی شکل تمام انبیاء کو صف در صف کھڑا کر دیا گیا آقا علیہ السلام کی امامت میں، اور حضور نے امامت کرائی۔ گویا تمام انبیاء نے حضور کی امامت کو عملاً تسلیم کر لیا۔ قبل از تخلیق میثاق النبیین میں حضور کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا تھا سب انبیاء کی روحوں نے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تو قبل تخلیق سب انبیاء نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور معراج کی رات سب انبیاء نے حضور کی امامت پر اتفاق کر دیا، عملاً اعلان کر دیا۔ تو یہ اسلام کی آفاقیت و عالمگیریت اور نبوت محمدی کی آفاقیت و عالمگیریت کا عملی اعلان تھا۔ یہ تھا پہلا مرحلہ سفر معراج کا، اور یہ اس کا روٹ اور اس کی حکمت تھی۔ اب اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے، دوسرا حصہ معراج کے سفر کا سدرۃ المنتہا سے شروع ہوا، مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچا، دوسرا حصہ ہے معراج۔ اکثر علماء پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، کیا مسجد حرام تک اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے اقصیٰ تک اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کے حصہ سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ تک کا تیسرا حصہ سفر، اس کا نام اعراج ہے، وہ حقیقت مصطفیٰ کا سفر ہے۔
اب یہ جو دوسرا سفر ہے اس کا بھی ایک روٹ بنا. اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پہلا حصہ سفر الذی بارکنا حولہ. اب دوسرے حصے کا ذکر ہے لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. یہ جو مشاہدہ آیات کا سفر ہے، مشاہدہ آیات کا سفر، وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا کے درمیان ہے. لنوریہ من آیاتنا. اور سورہ النجم کے آخر میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. یہ سدرۃ المنتہا سے سدرۃ المنتہا تک آسمانوں کا 7 سماوات کا سفر، اور 7 سماوات کے ساتھ پھر البیت المعمور کا سفر، پھر اس میں نہروں اور سمندروں کا جو عرش معلیٰ سے نیچے ہیں عرش معلیٰ کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا کا سفر. اب اس سفر کے روٹ کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. یہ جو طریق ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن میں اللہ رب العزت نے قسموں کے ذریعے کیا ہے. یہ ایک لطیف بات ہے، یہ ایک لطیف بات ہے. اس کا بھی ذکر قسموں کے ذریعے کیا ہے. اب چونکہ معراج کا ذکر قریب آ رہا تھا، مفصل ذکر معراج کا سورہ النجم میں آیا ہے. کہاں آیا ہے؟ اجمالی ذکر، اور خاص طور پہ یاد رکھ لیں جانے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے. کیا؟ جانے کا ذکر. اسرا بعبدہ، لے گیا. جانے کا ذکر بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، اور واپس آنے کا ذکر سورہ والنجم میں ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب شب معراج نیچے اترے. نازل لیلۃ المعراج، وہ نیچے اترنے کا ذکر ہے. اور پھر وہاں کی تفصیلات ہیں. سورہ النجم میں چونکہ مفصل ذکر آ رہا ہے 18 آیتوں میں معراج کا، تو اس سے پہلے متصل پہلے جو سورت آئی ہے اس کا نام ہے سورہ الطور. کیا؟ سورہ الطور متصل ہے. سورہ الطور قرآن مجید میں. سورہ الطور کے ختم ہوتے ساتھ النجم ہے، اگلی سورت النجم ہے. ایک قاعدہ ہے، میں ہمیشہ اس پر غور کرتا ہوں اور کبھی اس عمل کو ترک نہیں کرتا. جیسے ربط بین الآیات ہوتا ہے قرآن مجید میں، تفسیر میں ربط بین الآیات، اسی طرح ربط بین السور ہے. ربط بین السور، یہ آیت ہے، اس سے پہلی آیت ہے، اس سے اگلی آیت ہے، ان کے درمیان معنوی ربط کیا ہے، کیا لنک ہے، کیا ریلیشن شپ ہے آیتوں کے درمیان. ربط بین الآیات نکال دے سورہ الطور اور سورہ النجم. سورہ الطور نکال. اور پھر اسی طرح سورت 114 صورتیں ہیں. یہ بات قابل توجہ ہے، جس ترتیب سے صورتیں قرآن مجید میں ہیں اس ترتیب سے اتری نہیں تھی، اس ترتیب سے اتری نہیں تھی. ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب کتابی اور ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتری تو حالات کے مطابق، وقت کے مطابق جو ضرورت تھی سو اترتی نہیں. لیکن جب ان کو ایک نئی ترتیب اللہ رب العزت نے دی، توقیفی ہے، وحی کے ذریعے ترتیب بتائی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ترتیب کو، اس صورت کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ آیتوں کو بھی اس ترتیب سے لکھ لو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ طور کو رکھ کر اس کے معنی بعد النجم رکھی. طور کے بعد النجم کیوں لائے، یا النجم سے پہلے طور کیوں لائے؟ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ اس پر بحث نہیں کی گئی، کتابوں میں مجھے نہیں ملی بحث، تفاسیر میں مجھے یہ بحث ما وجدت هذه النقطة في التفاسير والکتب نہیں ملی بحث. مگر میں آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات سے جو کچھ خیر میں، خیرات میں، کاسے میں ملتا ہے، پیالے میں، کاسے میں، جو بارگاہ مصطفیٰ سے، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ طور اور نجم کے درمیان ربط بین الصور ہے، ربط بین الصورتین. اور وہ کیا ربط ہے سمجھیں. طور معراج موسیٰ ہے، طور معراج موسوی ہے، اور نجم معراج محمدی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی بات؟ اور پہلا بیان جو معراج پہ جانے کا کیا وہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں کیا، وہ بھی سورہ بنی اسرائیل میں کیا. ذکر وہاں بھی بنی اسرائیل میں، حضور کے معراج کا بنی اسرائیل میں ہے،
اور جب یہ آیت ختم ہوتی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس آیت کے معنی بعد دوسری صورت پھر ذکر موسیٰ علیہ السلام کی دوسری آیت. اس حکمت کو سمجھیں. میں نے کہا یہ کتابوں میں اور تفاسیر میں یہ بحث نہیں آئی، میں نے متقدمین سے لے کر متاخرین تک جو ذخیرہ دستیاب تھا کھنگالا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہا ہوں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ پہلی آیت ہے معراج مصطفیٰ کی. اب اگلی آیت دوسری، وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. کہاں پر؟ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی. کہاں عطا کی؟ یہی بات تو سمجھنے والی ہے. کہاں عطا کی؟ موسیٰ پر وحی کی طور پر، اور مصطفیٰ پر جیسے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی بلا واسطہ. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، بلا واسطہ وحی کی. اس وحی طور میں درمیان میں جبرائیل امین نہ تھے. باقی عمر بھر جو وحی ہوتی رہی موسیٰ علیہ السلام پر وہ بذریعہ سیدنا جبرائیل امین ہوتی رہی. جب وہ طور پر پہنچے تو واسطہ جبرائیل کو درمیان سے ہٹا دیا گیا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور براہ راست کلام تھا. حضرت موسیٰ عرض کر رہے تھے رب ارنی، اے رب مجھے اپنا مکھڑا دکھا، اپنا آپ دکھا، اپنا جلوہ کرا. وہ فرما رہا تھا لن ترانی، یہ نہیں کہتا کہ میرا جلوہ کر کوئی نہیں سکتا، نہ یہ کہتا ہوں تو نہیں کر سکتا. یہ بلا واسطہ کلام ہو رہا تھا. پھر تورات دی عطا کی ڈائریکٹ، مگر فرق یہ تھا کہ حجاب میں تھا، من وراء حجاب. وہی بلا واسطہ تھی مگر من وراء حجاب، وہاں وہی حجاب میں تھی. اور یہ 40 راتیں موسیٰ کا طور جو ہے یہ معراج تھا. اور اس معراج کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خود جانا پڑا. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وذهب بنفسه، بلا لیا موسیٰ آ جانا، باتیں کر لیں گے. آ جانا طور پر، پھر بات کر لیں گے. دعاہ الی الطور، آ جانا. اور قرآن کہتا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہم نے وقت اور جگہ مقرر کر دی تھی، ملاقات کی جگہ مقرر کر دی تھی، وقت مقرر کر دیا تھا. موسیٰ خود مقرر کی ہوئی جگہ پر اور مقرر کی ہوئے وقت پر آ گئے، پہنچ گئے. جب معراج موسیٰ کی باری آئی تو بلایا اور فرمایا موسیٰ آ گئے. جب معراج مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، مصطفیٰ آیا نہیں، میں خود لے کر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ موسیٰ آ گئے شب معراج یعنی طور پر. اور مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا اسریٰ بعبدہ، رب خود لے کر گیا، بلایا نہیں. تو دونوں معراجوں میں فرق ہے، دونوں معراجوں میں فرق ہے. اور آپ دیکھیے کہ 2 آیتیں متصل ہیں بنی اسرائیل میں، اور اس کا ذکر بھی بنی اسرائیل میں رکھا. 114 صورتیں ہیں، کسی اور صورت میں کر دیتے ذکر معراج کا، کسی اور صورت میں 113 میں کر دیتے، نہیں بنی اسرائیل میں چنا. اب بنی اسرائیل سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے نا معراج مصطفیٰ کا، بولیے ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب معراج ہوئی ابھی بنی اسرائیل سے واسطہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. بنی اسرائیل یعنی یہود، ابھی ان سے میل ملاقات اور واسطہ رابطہ بھی نہیں شروع ہوا تھا. ان سے واسطہ رابطہ شروع ہوا مدینہ مائیگریشن کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد. یہود مکہ میں نہ تھے، مدینہ میں تھے. ان سے تو واسطہ بھی بنی اسرائیل سے مدینہ میں ہوا، اور معراج ہوا مکہ میں جہاں بنی اسرائیل رہتے نہ تھے. تو بنی اسرائیل میں معراج کی آیت لانے کا مقصد کیا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور سے پہلے ایک معراج ہو چکا تھا. معراج کو معراج کے ذکر سے جوڑا گیا، معراج موسیٰ کو معراج مصطفیٰ سے جوڑا گیا، اور طور کو کعبہ طین سے جوڑا گیا. اس لیے یہ آیت لا کر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ فوراً فرمایا وآتینا موسیٰ الکتاب،
ہاں موسیٰ ہم لے گئے محبوب کو وہاں، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. جب موسیٰ کا معراج ہوا تو تورات دی، وحی کی، اور وہ طور پہ دی. اور مصطفیٰ جب آپ کا معراج ہوا تو کعبہ قوسین پر ہوا، کعبہ قوسین پر ہوا. اور اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے طلب دیدار کیا، دیدار طلب کیا، جواب لن ترانی ملا. اور معراج مصطفیٰ کی ساری رات حضور نے دیدار طلب نہیں کیا، خود نقاب اٹھا دیا. خود نقاب اٹھا دیا. اس لیے کہ جب کوئی اپنے لیے طلب کرتا ہے رب ارنی، تو اس کا مطلب ہے اس کے مقام کے مطابق ابھی فنائیت تام نہیں ہوئی. وہ طالب لنفسہ، اپنی ذات کے لیے طالب الرؤیا لنفس، اپنے لیے طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے. تو مانگنے کا مطلب ہے کہ ابھی اسے ہوش ہے کہ میں ہوں اور وہ ہے. میں ہوں اور وہ اس لیے مانگتا ہے نا، رب ارنی، اے رب مجھے تو اپنا آپ دکھا. میں ہوں اور تو ہے. تو وہ مقام ہے، اس کو جواب دیا لن ترانی. اور جب کوئی یہ سوال نہیں کرتا تو سوال کا مطلب ہے یہ فنا تام ہے اس کی رضا میں، یعنی اپنا دھیان جب فنا ہو جائے پھر پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، پردہ اٹھا دیا جاتا ہے. تو اس میں فرمایا موسیٰ کو کتاب دی وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں ہدایت بنا دیا. تو دیکھا سورہ بنی اسرائیل میں تھا، اور معراج مصطفیٰ کے ساتھ متصل اگلی آیت معراج موسیٰ کی تھی، طور کا ذکر تھا بالواسطہ، ایتائے زبور کی تھی. تو یہاں ذکر عطائے زبور کا تھا. اب سورہ والنجم میں ذکر معراج مصطفیٰ کا تھا، تو پہلے ذکر طور لائے. جہاں تفصیل دینی تھی تو طور کا ذکر لائے، چونکہ طور جگہ ہے معراج موسوی کی، جائے معراج موسیٰ ہے طور. اب بات کو سمجھیں، جائے معراج موسیٰ ہے طور. اب اس سورہ طور اور سورہ نجم کے درمیان بھی ربط بین السور ہے. ابتدا میں بھی سورت کی ابتدا کا بھی ربط ہے والنجم سے، اور سورہ طور کے آخر کا انتہا کا بھی ربط ہے والنجم سے. ابتدا اور انتہا دونوں مربوط ہیں. وہ دونوں کس طرح مربوط ہیں؟ تو پہلے تو میں آپ کو انتہا بتا دوں. سورہ طور ابتدا ابھی پڑھتے ہیں، مگر اس کے آخری آیات جن کے بعد والنجم شروع ہو رہا ہے، والنجم آخری آیت کیا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. میرے حبیب، وہ جس کو حضرت شیخ اسد ساغرجی صاحب نے حالات بیان کیے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ گئے، قبائل حملہ آور ہوئے، دفاع کرنے والا ظاہر میں کوئی نہ رہا. حملے تھے، گالیاں تھیں، تہمتیں تھیں، الزامات تھے، تکالیف تھی، مصائب تھے، مشکلات تھیں، بوجھ تھے، ہر سے امنڈ آئے گئے تھے، حملوں کا ایک بارش. آقا علیہ السلام پھر پتھروں سے زخمی کیا گیا، تیر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا ہر سمت. تو پہلے جب کبھی یہ کیفیت ہوتی تو آقا علیہ السلام دکھی دل کے ساتھ جب گھر آتے تو ہم کو دور کرنے کے لیے خدیجہ الکبریٰ آگے آ جاتی، کبھی دفاع کرنے کے لیے حضرت ابو طالب آ جاتے. اب دونوں دنیا میں نہ رہے تھے، نہ حضرت ابو طالب نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. جب دونوں نہ رہے تھے تو معراج اس وقت آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا. تو ادھر مصائب و مشکلات اور مظالم کی انتہا تھی. تو چاہیے یہ تھا کہ جب حضور پر مظالم کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی انتہا ہو جائے تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ پھر دل جوئی کی بھی انتہا ہو جائے. ادھر مظالم انتہا کو پہنچے، ادھر خدا کی شفقت و محبت دل جوئی کے لیے انتہا پہ جا پہنچی. اور اس موقع پر اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے. اس موقع پر فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، میرے محبوب، حبیب مکرم، ان کی باتوں پر غم نہ کر، ان کی باتوں پر غم زدہ نہ ہو. آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیے. دل جوئی کا وقت قریب آ رہا ہے، صبر جاری رکھیے. اور پھر کیا کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو پہلی تسلی یہ خاطر فرمائی اور فرمایا صبر جاری رکھیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اگر ان سب نے آنکھیں پھیر لی ہیں تجھ سے
تو کیا ہوا؟ ہم تو ہر وقت تم ہی کو تکتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ جو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، ہر وقت ہم اپنی نگاہیں تجھ ہی پہ مرکوز رکھتے ہیں، ہم اب تم ہی کو دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ جو نگاہ ہے یہ نگاہ حفاظت بھی ہے اور نگاہ محبت بھی ہے، نگاہ لطف و ملاطفت بھی ہے اور نگاہ کرم و شفقت بھی ہے. نظر دیکھتے رہتے ہیں. اور پھر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور میرے حبیب اپنے رب کی تسبیح کرے حمد کے ساتھ جب آپ قیام کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں. اب آخری لفظ سننے والا سورہ طور کا آخری لفظ، اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح کیا کریں. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب پچھلی رات ستارے چھپ جاتے ہیں تو ستاروں کے چھپنے کے وقت بھی تسبیح کریں. تہجد کی طرف اشارہ کیا، جب ستارے چھپتے ہیں تو اس وقت بھی تسبیح کریں. حاضرین مکرم، ہمتن گوش ہو جائیے میری اگلی بات کو سر سے پاؤں تک کان بن کر اور روح بن کے سنیے. سورہ طور کا ختم ہوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، میرے محبوب مصطفیٰ رات کے پچھلے پہر بھی عبادت کر، تسبیح کر جب ستارے چھپ جاتے ہیں. ادھر آیت ختم ہوئی ادبار النجوم کہ سب ستارے چھپ جاتے ہیں، یہ لفظ ختم ہوا. اگلی آیت شروع ہوئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ ایک طرف یہ رات کے ستارے ہیں جو پچھلے پہر چھپ جاتے ہیں، اور وَالنَّجْمِ، اور قسم ہے اس ستارے کی تو کبھی چھپتا ہی نہیں. الربط بین ادبار النجوم والنجم، الربط بین ادبار النجوم والنجم اذا ہوا. میرے محبوب ایک طرف یہ ستارے ہیں اس دنیا کے ستارے ہیں جو رات بھر چمک چمک کے پچھلے پہر چھپ جاتے ہیں. تو فرمایا لوگوں ان ستاروں کو بھی دیکھو کہ چھپ گئے، اور میرے ستارے کو دیکھو کہ چمک اٹھا. میرے ستارے کو بھی دیکھو کہ ایسا چمکا کہ اس کا چھپنا قیامت تک اب ہے ہی نہیں، اب اسی کا ستارہ چمکے گا، اب یہی ستارہ چمکتا رہے گا. تو سورہ طور کا آخر اور والنجم کے درمیان یہ معنوی ربط ہے کہ ستاروں میں سے ایک ستارے کو چن لیا. یہ سب چھپنے والے ستارے تھے، ان میں ایسا ستارہ چن لیا کہ جو چھپتا ہی نہیں ہے، اور والنجم اذا ہوا، ہوا کا جو معنی ہے یہ حویجن سے بھی ہے ہویجن سے بھی ہے. اس کا معنی سقوط اور نزول بھی ہے، اس کا معنی عروج بھی ہے، انحدار بھی ہے، ارتفاع بھی ہے. علامہ زمخشری کو پڑھیے، ابن جوزی کو پڑھیے، اور تمام ائمہ سراء کو پڑھیے، امام بغوی کو پڑھیے، ابن کثیر کو پڑھیے. کل ائمہ نے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں. وہ لفظ والنجم جب حضور کی قسم کھائی، میں نے کہا نا جو چھپتا ہی نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ رب کائنات نے وہ لفظ چنا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے محمد کی. اذا ہوا تو ہوا کا معنی طلوع بھی ہے، ہوا کا معنی نزول بھی ہے. فرمایا اوپر سے بیٹھ کے دیکھوں تو قسم ہے محمد کی کہ کس شان سے نیچے جا رہا تھا. قسم ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب معراج مجھ سے ملاقات کر کے اور سارے مراحل سفر کے طے کر کے کس شان کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا. اذا ہوا اذا انحدر اذا نزل لیلۃ المعراج من مقام قاب قوسین او ادنی اذا نزل الى الارض من سدرۃ المنتہی اذا انحدر الى الارض من السماوات السبع. قسم ہے اس ستارے کی جب ایک نرالی شان سے نیچے اتر رہا تھا. اگر آپ کہیں کہ نیچے اترنے کا معنی تو ہوا ڈوبنا، غروب ہونا، تو رب نے فوری کہا اذا ہوا. ہوا حویجن سے بھی ہے ہویجن سے بھی ہے. تو ایک معنی ہے نیچے اترنا اور ایک معنی ہے اوپر چڑھنا. اور فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے محمد اذا ارتفع الى السماوات السبع والى سدرۃ المنتہی والى ما قاب قوسین او ادنی. قسم ہے محمد کی جب اوپر جائے اور قسم ہے محمد کی جب نیچے آئے. اور اس کا ایک معنی سرعت ہے، اذا ہوا سرعت، سریع، یعنی قسم ہے محمد کی کہ اس سرعت کے ساتھ گئے اور اتنی تیزی کے ساتھ پلٹے کہ دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے گئے اور کیسے آئے. رات کے قلیل لمحے میں ارتفاع بھی کر دیا، انحدار بھی کر دیا، عروج بھی کر دیا، نزول بھی کر دیا، اوپر بھی چلے گئے، نیچے بھی آ گئے.
اور ارض و سما کی ساری مسافتیں ایک چشمے زدن میں طے کر لی اور واپس آئے، اور کافر پوچھنے لگے اتنے لمحے میں گئے کیسے اور آئے کیسے؟ تو دیکھا، فرمایا کہ ون نجم، قسم ہے اس ستارے کی جو کبھی چھپتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھے نا، یہ سورہ طور کا آخر تھا، اس کا ربط۔ اب سورہ طور کا اول، اس کی ابتدا کا ربط وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے اس کا روٹ سورہ طور میں ہے۔ فرمایا والطور وکتاب مستور ورق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ یہ 5 قسمیں کھائی ہیں رب کائنات نے۔ قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب قرآن کی جو کھلے صحیفہ میں ہے، اور قسم ہے فرشتوں سے آباد گھر بیت معمور کی، آسمانی کعبہ کی، اور قسم ہے السقف المرفوع، سارے تمام آسمانوں کی عرش معلیٰ تک کی قسم، اور قسم البحر المسجور جو عرش معلیٰ سے نیچے جو نہروں کا ملا سمندر ہے اس کی قسم۔ یہ سارا روٹ تاجدار کائنات کا مرحلہ معراج کے دوسرے حصے کا روٹ بیان کر دیا۔ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ پر پہلا حصہ تھا۔ دوسری قسم کھایا طور، کوہ طور کی قسم۔ طور وجود مصطفیٰ ہے، طور وجود مصطفیٰ ہے۔ کتاب مستور، قرآن کتاب مصطفیٰ ہے، کلمات الہیہ ہیں۔ اور بیت المعمور اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن۔ بیت المعمور وہ کعبہ ہے فرشتوں کا جو یا آسمان دنیا پر ہے، یا چوتھے آسمان پر ہے، یا چھٹے آسمان پر ہے، یا 7ویں آسمان پر ہے، روایات مختلف ہیں۔ اور معراج کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 7ویں آسمان پہ پہنچے تو بیت المعمور تھا، ابراہیم علیہ السلام پشت کی ٹیک لگا کے بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو طور معراج موسیٰ کا مقام تھا، اور بیت المعمور معراج ابراہیم کا مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے اور ملائکہ طواف کرتے ہیں۔ 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 شام بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ 70 بیت المعمور کا طواف کعبہ آسمانی پر کرتے ہیں، اور 70,000 طواف قبر مصطفیٰ زمین پر کرتے ہیں۔ اور والسقف المرفوع، اور قسم ہے اوپر بلند چھت کی، یا آسمان کی، یا عرش معلیٰ کی۔ تو بلند چھت آسمان اور عرش معلیٰ، پھر آقا علیہ السلام 7 سماوات کے ذریعے وہاں تک پہنچے۔ حضور طور پر بھی پہنچے اور قرآن کتاب مستور ملا، اور حضور بیت المعمور پر پہنچے۔ فرمایا میں نے دیکھا، بیت المعمور میں گیا، حضرت ابراہیم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ پھر حضور السقف المرفوع 7 سمانوں کے بعد عرش معلیٰ تک پہنچے، یہ بھی حضور کا سفر تھا۔ والبحر المسجور، اور حدیث پاک میں آتا ہے، اور البحر المسجور کے معنی میں ائمہ محدثین نے بیان کیا ایک روایت البحر المسجور کی کہ حضرت علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انہ قال البحر المسجور ہوا بحر تحت العرش، احد المعانی، البحر المسجور ہوا بحر تحت العرش۔ تو بیت المعمور اور پہ تحت عرش اس بحر پر پہنچے، سمندر پر جو نور کا سمندر عرش کے نیچے ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس 5 قسموں کے ذریعے معراج کے دوسرے سفر کے سارے مراحل بیان کر دیے۔ بیت المعمور سے سقف مرفوع سے البحر المسجور تک سارے مرحلے اللہ رب العزت نے بیان کر دیے، اور اس مرحلے معراج کو عبور کرنے کے بعد پھر جب سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا اور آقا علیہ السلام فوق السدرہ گئے، تو یہ وہ مقام تھا جہاں ارشاد ہوا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ قریب ہوا اللہ تعالی، پھر حضور کے اور قریب ہوا، حتیٰ کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اور بعض صحابہ اور بعض ائمہ تفسیر کہتے ہیں کہ 2 کمانوں سے مراد بھی ایک ہی کمان ہے، اور تمثیل یہ ہے کہ عرب قبائل جب اکٹھے اتحاد کرتے، جب عرب قبائل اتحاد کرتے، امام قرطبی نے ائمہ نے تفسیر میں بیان کیا، تو وہ 2 کمانوں کو اکٹھا جوڑ لیتے اور 2 کمانوں سے ایک تیر نکال کے پھینکتے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اب یہ 2 نہیں رہے، ایک ہو گئے۔ یہ ہے کعبہ قوسین، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ فرمایا کعبہ قوسین
اب اس میں کون قریب ہوا اقوال ہے. کون قریب ہوا؟ روایات میں جبرائیل امین کا بھی ذکر آیا ہے، مگر میں صحیح بخاری کی روایت اور صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ جسے حضرت انس بن مالک نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک کی یہ روایت جس کو بیان کیا ہے، آگے حضرت عبداللہ بن ابی نمر سے، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر، ان کی روایت ہے صحیح بخاری کی. امام بخاری نے اسے کتاب التوحید میں روایت کیا. اسی حدیث کو دوبارہ امام بخاری نے کتاب المناقب میں روایت کیا. اسی کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں بیان کیا. انا اقول ھذا الحدیث متفق علیہ عند البخاری والمسلم. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد کہ ثم دنا فتدلا، فرمایا ثم دنا دن الجبار رب العزت فتدلا حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا فاوحى اللہ فیما اوحى الیہ. یہ سدرۃ المنتہا سے اوپر کا سفر صحیح بخاری میں درج ہو گیا کہ جب صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جب جبرائیل امین بھی ساتھ نہ تھے اور سدرۃ المنتہا سبع سماوات سب نیچے تھی، تو آقا علیہ السلام آگے پہنچے تو رب کائنات نے فرمایا محبوب رک جا، اب میں تیرے قریب آتا ہوں استقبال کے لیے. پھر اللہ قریب ہوا، وزاد فی القرب فتدلا، دونوں کا معنی ایک ہے، قریب ہوا. پھر اللہ نے مزید قرب چاہا، دنو و تدلی ایک اضافے کے ساتھ، کان قاب قوسین، اور پھر اتنا قریب ہوئے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دو کمانوں کی طرح فاصلہ ہو گیا. چونکہ عرب مخاطب تھے، عربوں کو بتایا جا رہا تھا کہ جب تم دو قبیلے فاصلے مٹانا چاہو اور اکٹھے ہونا چاہو اور دنیا کو پیغام دینا چاہو کہ آج کے بعد یہ دو قبیلے دو نہیں ایک ہو گئے ہیں، جو اس سے لڑائی کرے گا وہ اس سے لڑائی کرے گا، جو اس کا دوست ہوگا اس کا دوست ہوگا، اور ایک تیر نکالتے ہو دو کمانوں سے تو میسج دیتے ہو کہ دو ایک ہو گئے. سن لو اسی طرح محمد محمد تھا، خدا خدا تھا، خالق خالق تھا، مخلوق مخلوق تھے، معبود معبود تھا، عبد مقرب تھا، تھے تو دو، اگر دو کمانوں کی طرح اکٹھے متحد ہوئے اور ایک تیر محبت چلا اور دنیا کو بتا دیا کہ آج کے بعد ہے تو دو، اگر جو اس کا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا نہیں وہ اس کا نہیں. میسج یہ تھا کہ آج کے بعد جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں. لہذا یہ خیریت ان کے لیے ہے کہ خالق و مخلوق کا فرق رہے، عبد و معبود کا فرق رہے، بندے اور خدا کا فرق رہے. رہ گئے تم، تمہارا حکم، جو اس کی اطاعت وہ اس کی اطاعت، جو اس کی محبت وہ اس کی محبت، جو اس کی قربت وہ اس کی قربت، جو اس کی حرمت وہ اس کی حرمت، جو اس کی بیعت کرے گا اس کے خدا کی بیعت کرنی. اور جب مصطفیٰ سے پھر گیا وہ خدا سے پھر گیا. یہ پیغام تھا قاب قوسین او ادنا کا، یہ پیغام تھا قاب قوسین او ادنا کا. اور پھر اس میں جو خاص نقطہ توجہ طلب ہے وہ یہ حدیث پاک بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد نسائی میں ہے، کل کتب حدیث میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضور کو 50 نمازیں دے دی تو واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کم کرائیے، تو حدیث میں ہے کہ حضور واپس گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کی یا 10، پھر گئے 9 مرتبہ یا 5 مرتبہ، 9 مرتبہ گئے، تخفیف ہوتی رہی اور بار بار عرض کرتے ہیں فراجع الی موسیٰ فقال کیف فعلت فقال خفف عنا، پھر بار بار جاتے ارجع الی ربک فراجعت الی ربی، میں اللہ کے پاس جاتا رہا، اللہ 5 کم کرتا رہا، پھر واپس آتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر درخواست تخفیف کی، پھر گیا، رب نے پھر 5 کی. تو یہ جو یہاں جبرائیل امین جہاں کھڑے تھے، حدیث کی تمام کتب اٹھا کے دیکھ لے، اب خدا کے پاس جانا اور آنا تخفیف کے سفر میں جبرائیل کہیں قریب نہیں، قریب نہیں. واپس آئے، جب 5 رہ گئی تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر حدیث میں، مسلم میں، ترمذی میں، سب کتب میں کہ تک فانطلقا حتی انتہینا الی سدرۃ المنتہا، پھر جبرائیل امین میرے ساتھ ملے اور ہم پھر سدرۃ المنتہا کو پہنچے. تو پتا چلا کہ یہ تخفیف کی 9 مرتبہ خدا کے ہاں جانا، 9 مرتبہ. تو معراج میں ایک بار نہیں 10 بار گئے. پہلی بار کعبہ قوسین و ادنا کی ملاقات تھی اور 9 مرتبہ 50 نمازوں کی تخفیف کرا کر
5 تک لانے کے 9 سفر تھے. 10 مرتبہ تاجدار کائنات معراج کی شب خدا کے حضور گئے. تو پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے سوال کیا. حضرت ابو ذر نے روایت کی, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت دے رہا ہوں, اور امام صحیح مسلم کی حدیث کی شرح میں انہوں نے پوچھا, بیان کیا آقا علیہ السلام کا. تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کو دیکھ لیتا, آقا کی زندگی میں ہوتا, تو میں آپ سے ایک سوال کرتا. قلت لابی ذر قال عبداللہ بن شقیق لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ, میں آپ سے ایک بات پوچھتا. قال وما كنت تسألہ, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ عبداللہ بن شقیق اگر حضور کو دیکھتے تو تم کیا پوچھتے؟ انہوں نے عرض کیا كنت أسألہ هل رأى ربہ عز وجل. جب بار بار 10 بار جاتے آتے رہے ایک ہی بات پوچھتا, کیا حضور رب کو دیکھا, اس کا جلوہ کیا, یہ پوچھتا. حضرت ابو ذر فرماتے انی قد سألتہ, عبداللہ بن شقیق تم نے کیا پوچھنا تھا, میں پوچھ چکا ہوں, میں نے پوچھا تھا. عرض کیا تو پوچھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال سألتہ فقال قد رأیتہ نورا عند آراہ. صحیح مسلم کی عبارت تھی قد رأیت نورا عند آراہ, میں نے نور دیکھا, جس سمت سے بھی دیکھا نور دیکھا. اس پر علماء کو اختلاف ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ہے خدا کو نہیں دیکھا, نور کو دیکھا. کسی نے کہا حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خدا کو دیکھا اور نور کا جلوہ تھا. مگر امام احمد بن حنبل نے مسند میں حدیث پاک حضور کی زبان سے اس گفتگو کی تصدیق اور تشریح فرما دی. اس میں ارشاد ہے قد رأیتہ نورا عند آراہ, اے ابو ذر میں نے خدا کو دیکھا. حضرت عائشہ والی روایت میں حضور سے منسوب نہیں ہے بات, کسی نے نفی حضور سے ثابت نہیں کی. یہاں حضور نے زبان مبارک سے فرمایا میں نے رب کو دیکھا, جب دیکھا وہ نور تھا, جدھر سے دیکھا جلوہ نور تھا. اور دوسری حدیث حضرت عفان روایت کرتے ہیں, بالغنی عن ابن ہشام یعنی معاذ انہ روا عن نبی کما قال حماد قال قد رأیتہ, انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا اور وہ جلوہ نور تھا. یہ رأیتہ کے ساتھ کلمات آئے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کے معراج کا وہ تیسرا حصہ تھا, ان کا بند ہو گیا ہے نا, تیسرا حصہ تھا معراج کا سفر, جس میں آقا علیہ السلام کو بلا حجاب کشف حجاب ہو گئے, حجب اٹھا دیے گئے, ما زاغ البصر وما طغى کی شان دے دی گئی, اور جلوہ حق بلا حجاب عطا کر دیا گیا, اور آقا علیہ السلام رب کریم کو تکتے رہے. یہ وہ مقام تھا. ختم کر رہا ہوں آخری بات کہ جب جلوہ حق سامنے تھا اور حضور تک رہے تھے, تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے عرض کیا کہ مولا میں اپنی بندگی اور نیاز مندی تیری بارگاہ میں لایا ہوں. اللہ نے جواب دیا حضور کو دیکھ کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی مومنین پر اللہ سلام کرے گا جنت میں. ابن ماجہ حدیث آتی ہے کہ جنت میں جنتی ہوں گے, اچانک آواز آئے گی السلام علیکم یا اہل الجنہ, اے اہل جنہ تم پر سلام ہو. جنت والے چونک اٹھیں گے, یکلخ چونک اٹھیں گے کہ کون سلام کر رہا ہے. یہ ابن ماجہ سن ابن ماجہ کی حدیث ہے. وہ یکان فَإِذَا رَبُّكَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ, جلوہ رب اوپر سے آئے گا اور آواز آئے گی فقال السلام علیکم یا اہل الجنہ, اہل جنت تم پر سلام ہو. وذالک قول اللہ تعالی سلام قولا من رب الرحیم. قال فینظر الیہم وینظرون الیہ, پھر جب پردہ ہٹ چکا ہوگا, جب رب سلام کرے گا تو جنت کے عاشق اس کو تکتے رہ جائیں گے اور وہ اپنے عاشقوں کو تکتا رہ جائے گا, اور تکنے والوں میں اور تکے جانے والے حسن میں کوئی پردہ نہ ہوگا. وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ, ارے وہ مقام جو عاشقوں کو مومنوں کو جنت میں ہوگا کہ وہ سلام کرے گا اور وہ تکیں گے دیدار کریں گے. جو مقام امت کو جنت میں ملے گا وہ مقام مصطفیٰ کو معراج کی رات عطا کر دیا گا کہ اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی, اے میرے محبوب نبی تم پر سلام ہو. ارے جب جنت میں سلام کرے گا تو پردہ اٹھ جائے گا. فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ, تو ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے اور ایک مستی اور بے خودی کا دیدار کا عالم ہوگا. جب اہل جنت جنت میں نشا لیں گے دیدار کا, تو وہ مقام اور احوال جو ہماری امت میں مومنین کو آخرت میں وارد ہوں گے, آخرت میں حضور کو وہ درجات اور احوال اس زندگی میں شب معراج عطا کر دیے گئے, شب معراج عطا کر دیے. حضور کو سلام کہا, سامنے سلام کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی ہو تم پر میرے محبوب اور میری رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب حضور کو سلامتی کا تحفہ دیا, پیس, سیکیورٹی,
peace, not terrorism. Terrorism was not gifted to Holy Prophet for his deen and for his ummah. The gift and present given to him in the Laylatul Miraj was the present of peace, present of love, present of affection, present of security. Love, not hatred. تو حضور عرض کریں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا آیا تو تنہا ہوں مگر تحفہ تنہا نہیں دیتا، امت کو شریک کرتا، امت کو شریک کرتا ہوں. تو یاد رکھ لے، اللہ کا تحفہ امت کے لیے نماز ہے، حضور کا تحفہ امت کے لیے سلام ہے. بس اللہ کا تحفہ امت کے لیے نماز ہے، السلام علینا، اور حضور کا تحفہ امت کے لیے سلام ہے. لہذا نماز بھی پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو اور زندگی سلامتی کے ساتھ گزارا کرو. یہ شب معراج کا وہ تحفہ ہے جو آقا امت اور انسانیت کے لیے لے کے آئے. تو مسلمان اور مومن اور امتی وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے سراپا سلامتی بن جائے، سراپا امن بن جائے، سراپا محبت بن جائے. اپنے اخلاق میں، اپنی سیرت و کردار میں محبت پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، دوسروں کے لیے سلامتی پیدا کرو، نفع پیدا کرو، خیر پیدا کرو. جتنا نفع، خیر، محبت اور سلامتی آپ میں بڑھتی چلی جائے گی اتنا حضور کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوتا چلا